الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اور بھائیو، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ جس کے حق میں آپ شفاعت فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یقین تھا کہ اس کے بارے میں تم ہی سوال کرو گے، کیونکہ تمہیں احادیث سننے کا بہت زیادہ شوق رہتا ہے۔ تو سنو، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا کہ جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس میرے رب تعالیٰ کی طرف ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے اختیار دیا کہ میں یا تو اپنی آدھی امت کے جنت میں جانے پر راضی ہو جاؤں یا روز قیامت شفاعت کروں۔ تو میں نے شفاعت کو چن لیا، اور میری شفاعت ہر ایسے شخص کے لیے ہوگی جس کی موت اس حالت میں آئے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا۔ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صرف جو نیک لوگ ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، تو ہمیں موت آنے تک اپنا دامن شرک سے پاک رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔